الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے آپ کے سامنے مختلف موضوعات کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل ہے۔ آج جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور آپ کے ادب کے متعلق ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے کلام کیا کہ اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ دوسری چیز جو اس میں ذکر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کرو، اور تیسری چیز جو اس آیت میں ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو، یعنی عبادت کرو۔ اگر اس آیت میں جو تین چیزیں ذکر ہوئی اس کی ترتیب کو ہم اگر غور کریں تو یہی شریعت کا مطلوب ہے، یعنی شریعت یہ چاہتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا جائے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی جائے، اور اس کے بعد پھر اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف کر لیا جائے، مشغول رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص اس ترتیب کا اعتبار نہیں کرتا اور ایسا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم نہیں کرتا، لیکن اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رکھتا ہے، تو اسی طریقے کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا عاملۃ ناصبہ، کہ محنتیں کی انہوں نے، مشقتیں کی، تصلیٰ نارا حامیہ، بدلہ کیا ہوگا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں بیٹھیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا، ایمان لائے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی، اور اس کے بعد اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رکھا، تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وَعَذَرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور نبی کی تعظیم کی، آپ کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ فلاح پانے والے۔ لہذا ہمیں اس ترتیب کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رکھنا ہے۔ اگر ہم دنیا میں مختلف بادشاہوں کے، حاکم کے جو تعظیم کے اصول ہیں ان کی طرف غور کریں تو ان کو مرتب وہی حاکم، وہی بادشاہ ان کی رعایا اس طریقے سے کرتی ہے کہ ان کے دربار میں جب حاضر ہوا جائے تو کس طریقے سے حاضر ہونا ہے، ان کے بارے میں جب کلام کیا جائے تو اس بادشاہ کے بارے میں کلام کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم و تکریم کے جو اصول ہیں اگر ہم ان کے اوپر غور کریں تو ان کے بیان کرنے والا اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپس میں جس طریقے سے چلا کر بات کرتے ہو اس طریقے سے نبی کے سامنے بات نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قطعی جنتی ہیں، لیکن آپ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی آوازوں کو انتہائی پست کر دیا کہ جب آپ کلام کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے ہیں، کہ آپ کی آوازیں انتہائی پست ہو جایا کرتی تھی۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے سلسلے میں ہی سیرت مقدسہ کی ایک بہترین اور حسین مثال کی طرف غور کریں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ لہذا ہجرت کے 6 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ جانے کا آپ نے جب ارادہ کیا تو راستے میں آپ کو کفاران نے روک لیا،
اور پھر اس کے بعد حکمت عملی کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کے مذاکرات کریں اور ان سے کلام کریں، ان سے بات چیت کریں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر جو کفار تھے انہوں نے منع کر دیا کہ ابھی فی الحال ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ کے ساتھ یہاں پر مکہ مکرمہ میں آ کر عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، لہذا یہ طے ہوا کہ اگلے سال دوبارہ آئیں اور پھر دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے تھے تو آپ نے ان کو یہ آفر کی کہ چونکہ آپ یہاں پر آ گئے، مکہ آپ کے سامنے، آپ چاہیں تو آپ عمرہ کر لیں، آپ طواف کرنا چاہیں تو طواف کر لیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بہترین جملے تھے کہ اگر اس جملے کے اوپر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعظیم کیا کرتے تھے اور کتنی زیادہ فوقیت دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کر لیں اور میں ان سے پہلے طواف کر لوں، میں ہرگز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طواف نہیں کروں گا۔ لہذا یہاں پر ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے اس کی بہترین مثال دیکھنے کو ملے۔ اس کے بعد جب وہاں پر کفاران نے ایک اپنا بندہ نمائندہ جو ہے وہ آپ کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ تھا وہاں پر بھیجا، ایز اے سفیر بھیجا کہ آپ وہاں پر جائیں اور ان کی ایکٹیویٹیز کو ملاحظہ کریں کہ وہ کس طریقے سے کیا کام کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اس کے بعد پھر آپ نے ایمان قبول کر لیا۔ جب آپ وہاں پر گئے اور آپ نے صحابہ کرام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برتاؤ دیکھا تو آپ دیکھ کر بہت ہی زیادہ چونک گئے۔ جب آپ واپس آئے تو اپنے جو لوگ تھے ان کو کہا کہ تم ہرگز اس قوم سے جیت نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بندے ہیں، آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم ان کے سامنے نہیں جیت سکتے، آپ نے ایسا دیکھا کیا ہے؟ تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ میں بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں گیا، میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات بھی دیکھے ہیں، میں نے حبشہ اور نجاش کی بادشاہات کی اور ان کی جو ہے وہ رعایا بھی دیکھی ہے، لیکن میں نے اس طریقے کا برتاؤ آج تک کسی بھی بادشاہت میں نہیں دیکھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ آپ نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی طلب کرتے ہیں تو ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے صحابہ جوک در جوک جاتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب اپنے چہرے سے نکالتے ہیں، اپنے منہ سے نکالتے ہیں، تو اس لعاب کے زمین سے ملنے سے پہلے صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ جب آپ بال ترشواتے ہیں تو اس بال کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام جوک تر جوک آگے بڑھتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کریں تو بالکل ایک سناٹا ہو جاتا ہے، بالکل ایک خاموشی ہو جاتی ہے اور سب غور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر لیتے ہیں اور بڑے غور سے سنتے ہیں۔ لہذا اس تعظیم و تکریم کے سلسلے میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اب اس قوم سے جو ہے وہ جیت جاؤ۔ اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام اس طریقے سے بیٹھتے تھے جیسا کہ آپ کے اوپر پرندہ ہو، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ پرندے جو ہیں وہ ایک ایسی چیز پہ بیٹھتے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ حرکت نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھے بھی وہاں پہ رہتے ہیں کہ جس میں پھر حرکت نہ پائی جائے، اگر حرکت ہوتی ہے تو پرندہ فوراً اڑ جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کے اوپر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے بیٹھتے کہ بالکل حرکت تک نہ کرتے تھے، اور اس طریقے سے توجہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ملاحظہ کرتے تھے کہ جیسا کہ ان کے سر پہ پرندہ ہے اور اگر وہ ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ لہذا اتنی زیادہ توجہ اور کنسنٹریشن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔
مفسرین نے یہ بھی کلام کیا کہ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کی تعظیم اور تکریم ملحوظ خاطر رکھنا ضروری تھا، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو تو بھی ہمیں اسی طریقے سے تعظیم اور تکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجا لانی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو بالکل اسی طریقے سے یہ فیل کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم موجود ہیں، اور جس طریقے سے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے، ہمیں بھی وہی ادب کرنا چاہیے۔ ایک دوسری چیز جو ادب اور تعظیم کی بالکل بہت زیادہ آپس میں کو ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی تعظیم اور تکریم کی جاتی ہے، جس کا ادب کیا جاتا ہے، اس کے تمام جو احکام ہیں، جو ان کی تمام باتیں ہیں، ان کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی جتنی باتیں بتائی ان تمام پر عمل کرنا اور پابندی کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام چیزوں کا جو حکم دیا، ہمیں ان تمام چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، تو تمام حرام چیزوں سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے، کہ جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا تھا، جو آیت آپ کے سامنے بیان کی گئی، کہ اس چیز کی اتباع کرتے ہیں کہ جو آپ پر نازل کی گئی۔ لہذا تمام چیزیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، تمام کی اتباع ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ کے صدقے ہمیں حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔